السلام علیکم۔ لامحدود اشیاء کو عموماً گنا نہیں جاتا، انہیں شمار نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امیر کبیر شخص ہے اور اس کی دولت میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا ہے تو وہ اپنی دولت کو گننا چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے بنسبت وہ شخص کہ جس کی دولت محدود ہو، چند لاکھ روپے ہوں، تو وہ عموماً ان کو گنتا رہتا ہے، شمار کرتا رہتا ہے، حساب کتاب لگاتا رہتا ہے۔ یعنی اس کا یہ گننا بتاتا ہے کہ اسے اس چیز کا خوف ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، یعنی جس چیز کو ختم ہونا ہو ہم اسے زیادہ گنتے ہیں، اور اگر بہت ہی کم رقم ہو تو بہت احتیاط سے گنتے ہیں اور بہت احتیاط سے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ یعنی کہ جو بھی چیز شمار میں آنی ہے اس نے ختم ہونا ہے، جو چیز گنتی میں آ جائے اس کو ختم ہونا ہے۔ جیسا کہ ہماری عمر ہے، ہماری جو زندگی ہے یہ بھی محدود ہے، اس کی بھی ہم گنتی کرتے ہیں، عموماً ہم سالگرہیں مناتے ہیں، ہم بڑا حساب کتاب لگاتے ہیں، اس کے لیے ہم بہت کچھ بار بار شمار کرتے ہیں۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو محدود ہے اور اسے ختم ہونا ہے۔ لیکن جب تک یہ محدود زندگی ختم نہیں ہوتی ہمارے پاس مہلت ہے، جو وقت ہے وہ مہلت ہے، اس کو اسی طرح گننا ہے، اس کو اسی طرح گزارنا ہے جیسے کم رقم کو، قلیل رقم کو گنا جاتا ہے۔ اب محدود ہے لیکن ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، تصور میں ہمارے یہ ہے کہ ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ زندگی 60 70 80 سال تو ہم گزار ہی جائیں گے، بلکہ زیادہ تر تو لوگ سوچتے ہیں کہ 100 سال تو ہم نکال لیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ کبھی بھی پل آخری پل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے جو بھی مہلت ہے اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کو مہلت سمجھ کے گزارنا چاہیے۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 75 میں فرماتے ہیں، جو چیز شمار میں آئے اسے ختم ہونا چاہیے، اور جسے آنا چاہیے وہ آ کر رہے گا۔ یعنی موت نے ایک دن آنا ہے، وہ آ کر رہے گی، اس کی تیاری کر لیجئے۔